نحمده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے۔ آج کا وظیفہ جو ہے وہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ عصر ہے۔ یہ سورت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، بہت چھوٹی اور مختصر سورت ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے اس سورت کے حوالے سے ہے کہ یہ سورت کس کس مقاصد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلے ہم سورت کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس صورت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، یعنی بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، یعنی نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جن لوگوں نے آپس میں حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کی۔ یعنی اس صورت میں بتایا گیا، یعنی انسان مسلسل خسارے میں ہے۔ یعنی مسلسل خسارے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیک اعمال نہیں کرتے، دوسروں میں برائیاں پھیلاتے ہیں، اور سوائے ان لوگوں کے جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی بات کریں گے، اس پر ہمارا رب حاضر اور ناظر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے خلاف کوئی بھی اگر ہم سازش کریں گے، تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیشہ انہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، یعنی نیکیوں کو پھیلائیں اور نیک اعمال کریں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں، سوائے میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، یعنی بے شک زمانہ کیسا بھی ہو لیکن وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، وہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں، اور لوگوں میں بھی یہ بات آگے پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ حق بات کہیں اور حق بات پر لڑیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں آپس میں، یعنی اگر کسی بہن بھائی پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جاتی ہے اور وہ ان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب معاملات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے نیک لوگوں پر ہی آزمائش لاتا ہے، مصیبت لاتا ہے، لہٰذا اس پر صبر کرو۔ تو آج جو وظیفہ ہے وہ سورۃ عصر کے حوالے سے ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ عصر جو ہے وہ کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ عصر جو ہے وہ ہر مقاصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کامیابی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ عصر جو ہے پریشانی کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں اگر پریشانی ہے یا رزق کی کمی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بھی، آپ نے جیسے آپ کے بچے پیپر دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، یا آپ کہیں بھی آپ نے انٹرویو دیا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے 100% کامیابی ملے، 100% جو ہے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی بھی ایسا کیس کسی پر آپ نے کیا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، یا کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہے جس میں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو آپ اس مقصد کے لیے سورۃ عصر کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ عصر ویسے تو بہت چھوٹی سورت ہے،
تو اس کا وظیفہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے ہر جائز مقصد کو پورا کرے گا۔ اور یہ جو عمل ہے آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ یہ عمل ہر مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کسی پریشانی کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، گھر کی پریشانیوں کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے کر سکتے ہیں، غرض کے ہر مقصد، ہر کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سورۃ عصر کو وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ کسی بھی مقصد میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے تو کامل یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تو اس کا رزلٹ ضرور میرے سامنے آئے گا۔ اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 1-2 دن وظیفہ کر کے چھوڑ دینا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے اس کا وظیفہ جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اتنی تعداد کو مقرر کر کے کرنا ہے اور اتنے دن کرنا ہے۔ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی جلد اثر انداز ہونے والا وظیفہ ہے یہ۔ آپ نے کس طرح وظیفہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک سنیں گے تو آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو سے مکمل مستفید ہو سکیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ نے سورۃ عصر کو باوضو حالت میں بعد نماز عصر، ٹھیک ہے، آپ نے سورۃ عصر جو ہے باوضو حالت میں، یعنی آپ کو پتا ہے قرآن مجید کو ہمیشہ ہم جب بھی چھوتے ہیں تو باوضو حالت میں چھوتے ہیں، بے وضو حالت ہم قرآن مجید کی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سورۃ عصر جو ہے یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے، کوشش کریں کہ آپ جب ایک دن وظیفہ کریں گے تو آپ کی زبان پر یہ آیت، یہ جو ہے سورت اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گی، پھر آپ کو دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کو اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو سکتی تو وہ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ عصر کو آپ نے باوضو حالت میں نماز عصر کے بعد 101 مرتبہ، ٹھیک ہے، 101 مرتبہ آپ نے 1 ہفتہ تک لگاتار پڑھنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ اس کے شروع میں اول آخر درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو حالت میں سورۃ عصر بعد نماز عصر، یعنی عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ آپ نے سورۃ عصر کا وظیفہ کرنا ہے اور اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے 1 ہفتہ تک لگاتار اس کو کرنا ہے۔ اگر عذر کی حالت میں ہو جاتی ہے تو بعد میں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو تسبیح پر کریں کیونکہ تسبیح پر آپ کو تعداد آسانی سے معلوم ہو سکے گی۔ تو یہ ہے کہ سورۃ عصر جو ہے جب آپ اس کا 1 ہفتے تک مکمل وظیفہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے جس مقاصد کے لیے اس عمل کو کرنا شروع کیا تھا اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ مقصد چاہے جیسا بھی ہو، جس قسم جیسا بھی ہو، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 ہفتہ تک لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور جب تک آپ کی یہ مقاصد یا میں آپ کو کامیابی نہیں ہو جاتی تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ عصر دوسرے کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ دوسرا یہ مقصد ہے کہ دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے سورۃ عصر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایسا دشمن ہے کہ آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ دشمن پارٹیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی دشمنی ہو سکتی ہے، غرض کے کسی گھریلو طور پہ بھی دشمنی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آج کل تو زمینوں کی وجہ سے لوگوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، رشتوں کی وجہ سے بہن بھائیوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ اور دشمن، کچھ لوگ تو بیچارے کمزور ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے،
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں اور دوسروں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کا سوچتے رہتے ہیں. تو ایسا دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ذلیل و رسوا کرے اور آپ اس کے شر سے کسی طریقے بھی آپ نہیں بچ سکتے، تو ایسے دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو دشمن سے حفاظت کے لیے آپ نے اس سورۃ عصر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اگر جو دشمن آپ کو ہر وقت پریشان کرتا ہے تو روزانہ باوضو حالت میں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ عصر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد آپ نے تمام دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم کسی بھی طریقے آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیں. تو میں دوسرا جو مقصد کے لیے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سورۃ عصر جو ہے وہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. حفاظت کے لیے دشمن بہت زیادہ خطرناک ہو تو ہر وقت آپ نے روزانہ اس کا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے روزانہ اس کا عمل کرنا ہے. آپ نے روزانہ جو ہے سورۃ عصر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی باوضو حالت میں آپ پڑھ لیں اور اپنے دشمن کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کو ایسا رسوا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تیسرا یہ ہے کہ سورۃ عصر، تیسرا کون سا مقصد ہے کہ جس کے لیے آپ سورۃ عصر پڑھ سکتے ہیں؟ غلے کے کوٹھے میں، یعنی اگر آپ نے کسی جگہ غلہ رکھا ہوا ہے، یعنی اناج رکھا ہوا ہے، اناج اس میں جو بھی ہو سکتا ہے، گندم بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کا بھی آپ کو جو ہے مکئی کا آٹا ہو سکتا ہے، گندم کا آٹا ہو سکتا ہے، جو کا آٹا ہو سکتا ہے، غرض کے کسی قسم کا بھی اگر آپ نے غلہ کہیں پر رکھا ہوا ہے اور آپ پریشان رہتے ہیں کہ ایک تو یہ کچا ہے یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے، اور بارشوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹی کے کمرے ہوتے ہیں اکثر جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور غلے کو نقصان پہنچتا ہے، جب اس کو پانی لگتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ایسی حالت میں آپ غلے کے محفوظ رکھنے کے لیے یا ہر ناگہانی آفت سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو غلہ ہے وہ محفوظ رہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو، یا اس کو کیڑے نہ پڑیں، یا اس کو کوئی بھی ایسی چیز نہ پڑے جو غلے کو نقصان پہنچائے، تو غلے کو حفاظت میں رکھنے کے لیے ابھی آپ سورۃ عصر کا عمل کر سکتے ہیں. تو غلے کی حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ عصر کا عمل کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جہاں آپ نے غلہ رکھا ہے، یعنی جس کوٹھے میں یا جس کمرے میں آپ نے غلہ رکھا ہوا ہے، تو سورۃ عصر یعنی آپ پینسل سے یا مارکر سے یا بال پین سے سورۃ عصر کو لکھیں. چار جگہوں پہ کاغذ بنا لیں اور اس پہ سورۃ عصر لکھیں، اور ان چاروں کو تقسیم کر کے یعنی ایک جہاں 4 صورتیں جو آپ نے لکھی ہیں نا، سورۃ عصر 4 مرتبہ آپ نے لکھی ہے، وہ علیحدہ کر لیں. اس کے کسی موم کے کاغذ میں آپ اس کو لپیٹ لیں اچھے طریقے سے، اس میں دھاگا لپیٹ کے اس کو اس کمرے کے کسی بھی چاروں کونوں میں ایک کر کے آپ دفن کر دیں. ٹھیک ہے، چاروں کونوں میں، اس غلے کے چاروں کونوں میں آپ اس کو مٹی والا ہے یا اینٹ والا بھی ہے، کسی طریقے آپ اس کو گاڑ دیں، کمرے کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا غلہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. میں غلے کے حوالے سے آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ جہاں بھی آپ نے غلہ رکھا ہے، گندم رکھی ہے، تو اس کے لیے آپ سورۃ عصر کا عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ سورۃ عصر کو آپ 4 کاغذوں پہ لکھیں اور ان چاروں کاغذوں کو آپ طے کر کے اس پر موم چڑھا دیں. موم چڑھانے کے بعد آپ ان چاروں کو علیحدہ کر کے اس غلے کے چاروں کونوں پر یعنی کمرے کے چاروں کونوں پر آپ گاڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا غلہ ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا، کسی قسم کا بھی آپ کے غلے کو نقصان نہیں پہنچے گا. چوتھا مقصد کیا ہے؟ سورۃ عصر کا عمل جو ہے وہ آپ 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کے لیے بھی آپ سورۃ عصر کا عمل کر سکتے ہیں. یعنی کوئی ایسے 2 آدمی ہے جو آپ کو مل کر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا 2 آدمی ہیں، 2 میاں بیوی نہیں، مطلب کوئی ایسے ہیں جو آپس میں ناجائز محبت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں عداوت ڈالنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں.
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ دو آدمیوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جو دو آدمی آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ شریر آدمی ہیں، یا دو ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان ایسی ناجائز محبت ہے، اس کو اگر آپ نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں، یا کوئی کسی کا شوہر ہے، وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو آپ ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈلوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ غرض کہ کوئی بھی انسان ہو، دو آدمی ہو، دو عورتیں ہوں، یا جو بھی ایسی معاملات ہوں، آپ دو لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کے لیے آپ سورۃ اثر کا عمل کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اور یہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے عمل ہے، یعنی دو آدمی جن کے درمیان آپ نے عداوت پیدا کرنی ہے، یہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے یہ عمل ہے۔ تو یہ سورۃ اثر جو ہے، بعض نماز اثر آپ نے کالی مرچ پر آپ نے دم کرنا ہے اس کا، یا تھوڑی سی آپ نے مٹی لینی ہے، تھوڑی سی آپ نے یہ جو مٹی نہیں ہوتی لال مٹی، وہی آپ لے لیں، کہیں سے بھی آپ صحیح سی مٹی اٹھا لیں جو گندگی والی نہ ہو، صاف ستھری مٹی ہو، اس پر یا کالی مرچوں پر آپ تھوڑی سی کالی مرچیں پسی ہوئی لے لیں، یا ویسے لے لیں، آپ کالی مرچیں لے لیں یا تھوڑی سی آپ مٹی لے لیں، اس پر آپ سورۃ اثر پڑھ کے 21 مرتبہ دم کر کے، وہ جو دشمن ہے، جن دو آدمیوں کے درمیان آپ نے عداوت ڈالنی ہے، ان مٹی ہے تو وہ بھی اس کے گھر کی طرف پھینک دیں، اگر کالی مرچیں ہیں تو وہ بھی اس کے گھر کی طرف پھینک دیں، تو انشاءاللہ ان دونوں کے درمیان جو ہے عداوت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ چوتھا مقصد میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں کہ اگر کوئی دشمن ہے، کسی دشمن کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے دو آدمی ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے پہ تلے رہتے ہیں، یا دو ایسے لوگ ہیں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں عداوت ہو جائے تو بہتر ہے، دوسرے لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، تو اس کا عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ یہ سورۃ اثر آپ نے 21 مرتبہ، پہلے آپ نے کالی مرچیں لے لینی ہے، تھوڑی سی کالی مرچیں آپ لے لیں، مقدار کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسے تھوڑی سی آپ کالی مرچیں لے لیں، اور یا کالی مرچیں ہو جائیں یا آپ تھوڑی سی مٹی لے لیں، یا تھوڑی سی کالی مرچیں لے لیں، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے کر آپ 21 مرتبہ سورۃ اثر کو دم کر کے اس کو دشمن کے گھر کی طرف پھینک دیں، تو انشاءاللہ آپ کا دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائے گا۔ اگر دو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈلوانا چاہتے ہیں تو بھی ان کے درمیان ان کے گھر کی طرف پھینک دیں، تو انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے ہو جائے گا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔